بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے واقعہ ابرہہ جس کو اللہ رب العزت نے سورۃ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے اندر ذکر فرمایا ہے، وہ واقعہ عرض کر رہا تھا کیونکہ اس کو سیرت کے ساتھ تعلق ہے۔ تو بات یہاں تک پہنچی کہ ابرہہ نے مکہ کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے مکہ کے جو لیڈرز تھے ان کو بلایا اور کہا کہ میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، اور ان کو بتلایا کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ کعبۃ اللہ کو میں شہید کر دوں، اس کو گرا دوں، ڈیمولش کر دوں۔ تو اس دوران عبد المطلب جو ان لیڈروں میں سے ایک تھے وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میرے کچھ اونٹ تھے اور آپ کے جو فوجی ہیں انہوں نے ان کو چوری کر کے لے گئے ہیں، لہٰذا آپ ایسے کیجئے کہ ان اونٹوں کو واپس مجھے دلوا دیں۔ ابرہہ کہنے لگا کہ یہ کس طرح کا عجیب جواب ہے آپ کی طرف سے، میں ادھر اپنے پوری آرمی اتنا بڑا لشکر لے کر آیا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے سووں کی تعداد کے اندر ہاتھی ہیں، اور یہ ہاتھیوں کو لے کر ملیا میٹ آپ کے علاقے کو کرنے والا ہوں، کعبۃ اللہ جو آپ کے لیے سب سے محترم جگہ ہے اس کو ختم کرنے والا ہوں، اور تمہیں چند اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے۔ تو اس وقت پھر عبد المطلب نے عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو اونٹ ہیں یہ اونٹ میرے ہیں، اور مجھے ان کی ذمہ داری دی گئی ہے ان کی دیکھ بھال کرنے کا، ان کی حفاظت کا، اور کعبۃ اللہ ہی اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کریں گے، اور اللہ جب اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ میرے اونٹ ہیں، میں ان کی حفاظت کرتا ہوں، وہ کعبۃ اللہ اللہ کا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی خود حفاظت کریں گے، اور جب وہ خود حفاظت کرے گا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ابرہہ خاموش ہو گیا۔ خیر اتنی دیر میں ابرہہ نے وہ جو لیڈر تھے ان کو کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، ہم پورا کا پورا لشکر آئیں گے ہاتھیوں کے ساتھ، اور تمہاری جتنی بھی بلڈنگیں ہیں ان تمام کے تمام کو گرا دیں گے، کیونکہ ہاتھی بڑا ہی مضبوط ہوتا ہے، اور اس زمانے کے اندر ان کی جو بلڈنگیں تھیں، ان کے جو گھر تھے وہ مٹی اور گھاڑا وغیرہ کے تھے، لکڑی سے بنے ہوئے تھے، اور ہاتھی زور سے دھکا دے کر ان کو گرا سکتا ہے۔ جو لیڈرز تھے وہ جلدی واپس گئے، اور مکہ کے اندر جتنے بھی لوگ ان تمام کو جمع کر کے اس کے برے عزائم، اس کے برے ارادوں سے ان کو باخبر کیا۔ آپس کے اندر انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں۔ تو اس وقت کے جو ان کے لیڈرز تھے، ان کے جو سمجھدار وڈیرے تھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے لوگ ہیں، ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اگر ہم ان کے راستے کے اندر آئے تو بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں، اور یہ جنرل بھی رہا ہے، یہ فوجی قسم کے لوگ ہیں۔ دوسرے عربستان کے علاقوں کے اندر ہم نے ماجرا دیکھ لیا ہے کہ وہ لوگوں کو ذبح کر دیتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں جانی مالی ہر قسم کا نقصان ہو۔ وہ ایک ہی ارادے سے آیا ہوا ہے کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، ہم ایسے کرتے ہیں یہاں سے ہٹ جاتے ہیں، اور جب یہ واپس چلے جائیں گے تو اپنے علاقوں کے اندر ہم واپس پہاڑیوں سے نیچے اتر جائیں گے۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، وہ تمام کے تمام مکہ والے جو تھے وہ پہاڑوں کے اندر چلے گئے۔ پہاڑوں کے اندر جب چلے گئے تو ابرہہ نے اتنی دیر میں کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، الرحیق المختوم بہترین ایک کتاب ہے سیرت کی، اور اس کے اندر جو صحیح روایتیں ہیں وہ وہاں اس کے اندر وہ موجود ہیں۔ اسی طرح سیرت ابن اسحاق ہے، سیرت ابن ہشام ہے، وقت ہوا تو ضرور ان کو پڑھتے رہنا، کافی تفصیل سے ذکر کیا ہے سیرت کو۔ تو ابرہہ نے لشکر کو کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ ابھی تک قریب ہی آیا تھا۔ وادی محصر ایک جگہ ہے، وہ وادی ہے تھوڑی سی، اب تو اتنی باقی نہیں رہی۔ جو لوگ حج پر جاتے ہیں اور منا سے واپسی کے اوپر
مزدلفے کے قریب ہی وہاں ایک چھوٹی سی وادی ہے اور وہاں لکھا جاتا ہے کہ وادی محصر۔ جب یہ لوگ اس علاقے کے اندر پہنچے، مکہ سے ابھی کافی دور ہی تھے، تو اللہ رب العزت نے معجزے کا اظہار کیا۔ بڑی ہی تعداد کے اندر چھوٹے چھوٹے پرندے، ابابیل ان کو کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرندے اللہ رب العزت نے بھیجے، ایک پورے بادل کی طرح وہ چھا گئے، سووں کی تعداد کے اندر، ہزاروں کی تعداد کے اندر وہ پرندے آئے، اور ان پرندوں کی ایک ایک چونچ کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، چونچ کے اندر ایک کنکری تھی اور دونوں ان کے پاؤں کے اندر ایک ایک کنکریاں تھیں۔ وہ پرندے جب آئے اور آتے ہی جب اس فوج کے اوپر سے گزرے تو انہوں نے ایک ایک کنکری جو ہے وہ چھوڑ دی، ایک کنکری جو اس پاؤں میں تھی اس کو چھوڑ دی، دوسرے پاؤں میں تھی اس کو چھوڑ دی، جو چونچ کے اندر تھی وہ چھوڑ دی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جو ہی وہ کنکری گری تو جس شخص کے اوپر گری، چھوٹی سی کنکری تھی، اب اندازہ لگاؤ کہ پرندہ کتنی سی چیز اٹھا سکتا ہے، چھوٹی سی کنکری تھی، وہ گری تو جیسے بم لگتا ہے اسی طرح فوراً جس شخص کے اوپر لگتی اس شخص کو مار دیتی، اس کے دھچیاں اڑا دیتی۔ اور وہی اگر ہاتھی کے اوپر گرتی تو اتنے زور سے گرتی کہ اوپر سے گر کر اس ہاتھی کے پورے جسم سے نکل کر دوسری طرف سے نکل جاتی تھی، اور اتنا زور سے لگتی کہ وہ ہاتھی کو وہاں تڑپا دیتی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے ان پرندوں کے ذریعے اس پورے لشکر کو، پورے کے پورے لشکر کو تباہ کر دیا۔ ہاں، کچھ لوگ بچ گئے، جو ابرہہ الاشرم تھا وہ بھی بچ گیا، اور اللہ رب العزت نے اس کو جان بوجھ کر اس کو بچایا تاکہ یہ اور اس کے چند ساتھی واپس جائیں اور واقعہ بتلائیں لوگوں کو کہ اصل واقعہ کیا ہوا تھا، اور اس کو پتہ چلے کہ جو اللہ رب العزت جب کسی چیز کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو مخلوق کی مضبوط سے مضبوط طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ جتنے بھی سووں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں جو انسان تھے، وہ جو فوجی تھے، وہ وہاں مرے پڑے ہوئے ہیں، زمین پر ان کے دھچیاں اڑی ہوئی ہیں، ان کے جو ہاتھی ہیں وہ ویسے پڑے ہوئے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کو کسی نے دبا دبا کر ان کے جو پرزے ہیں جسم کے ان کو بالکل توڑ پھوڑ دیا ہے۔ اور قرآن کریم نے اس کا عجیب نقشہ کھینچا ہے۔ وہ جو ہاتھی جو مر گئے وہ زمین پر بھی پڑے ہوئے، جو ان کے فوجی زمین پر پڑے ہوئے، ان تمام کو چھوڑ کر ابرہہ اور اپنے جو چند ساتھی اس کے بچ گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بچایا تاکہ وہ واپس جا کر ان کو بتلائیں۔ وہ وہاں سے بھاگے 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 آل دا وے یمن تک، جہاں سے آئے ہوئے تھے وہاں سے واپس آ گئے۔ یہ لوگ پہاڑیوں میں انتظار کریں، کوئی آیا نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد واپس نیچے آئے تو دیکھا کہ وہ ادھر جو ہے اتنی پوری کی پوری فوج مری پڑی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نہیں دیکھتے ان ہاتھیوں والے کے واقعے کی طرف؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کے اس برے عزائم کو بالکل بیکار کر دیا، ناکام کر دیا؟ ان کے برے ارادے تھے، اللہ نے اس کو ناکام کر دیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ رب العزت نے پرندے بھیجے جو ابابیل تھے۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم، ان کو مار رہے تھے، بحجارۃ من سجیل، ایک چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ساتھ وہ مار رہے تھے، اور نشانے کے ساتھ، اور ان کی ہر ایک کے اوپر لگا ہوا تھا سجیل، ان کے اوپر یہ ٹارگٹ تھے کس کس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کہ کس کس کو یہ لگیں گے۔ فجعلہم کعصف مأکول، ان کو ایسا کیا کہ جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، بھوسا یہ جیسے یہ جانور کھاتے ہیں بھوسے کو، یعنی ڈرائیڈ گراس کو، سوکھا ہوا جو گھاس ہوتا ہے اس کو کھاتے ہیں، یہ بیل ہوتے ہیں، بھینس ہوتے ہیں، گھوڑے ہوتے ہیں وغیرہ، گائے ہوتی ہے، تو یہ
सूखे हुए घास को खाते हैं और खाने के बाद चबोने के बाद जैसे उसकी हालत हो जाती है बुरी, टूटी हुई गंदी हालत है, छोटे छोटे पीस, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इन तमाम की हालत मैंने इस तरह भूसे की तरह कर दिया, खाए हुए भूसे की तरह। तो ये अल्लाह का एक मौजज़ा था। ऐसा करते हैं, काफ़ी देर से बहुत सारी कॉलें इंतज़ार कर रही हैं, तो उन कॉलों की तरफ जाते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, मैंने आपसे ये पूछना है कि न्यू बॉर्न बेबी के जो सर के बाल उतारते हैं वो 7वें दिन, क्या उन बालों को मतलब कि फिर क्या करना चाहिए? क्या उनको कहीं संभाल के रखना चाहिए और मतलब या कितना मतलब कि सोना या चांदी का वेट करके कि इसके बारे में मुझे ज़रा डिटेल से प्लीज़ बता दें। ठीक है, इंशाल्लाह देखते रहिए, सुनते रहिए और ज़रूर इस सवाल का जवाब देंगे। अगली कॉल की तरफ जाते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना, मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जी ज़रूर पूछें। जी, एक क्वेश्चन मेरा ये है, जो ईशा की वितर नमाज है ना, दूसरे बोलते हैं कि पढ़ के सोना चाहिए और मैं ताजुद में उठती हूँ, ताजुद में नफल के बाद पढ़ती हूँ, ये सही है? ठीक है, आप देखते रहिए, सुनते रहिए और मैं ज़रूर सब जी। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वैसे तो माशाल्लाह मैंने बहुत कुछ किया हुआ है। अभी मैंने है ना इंडिया में एक बड़ा मदरसा बनाया है, तो वो मेरे 3 बेटे हैं, उन्हों के नाम का मैं सदका जारिया कर सकती हूँ? तीनों जिंदा है। ठीक है, तो मैंने उन्हों का नाम कर सकती हूँ? बस ठीक है, आप देखते रहिए, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब भी दूंगा। अगली कॉल की तरफ जाते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, एक सवाल है आपसे। जी पूछे। सुन रहे हैं ना जी? आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। हाँ, तो सवाल ये है कि मेरे भाई इस साल हज करना चाहते हैं। ठीक। तो उनका इरादा है, तो उनके 3 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे की शादी तो हो गई है, लेकिन एक बेटी है जो शादी के लायक लेकिन हुई नहीं है अभी तक। और दूसरा ये है कि वो हमारे मम्मी डैडी का इंतकाल हो गया था, अभी तक उनके हाथ में सब कुछ जायदाद या प्रॉपर्टी वगैरह है, तो उन्होंने अभी तकसीम नहीं की है। तो वो है दो बात हो गई। तीसरी बात ये, कुछ भाई बहन से नाराज भी है वो, तो वो बात भी नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ अगर है तो हज होगा या नहीं होगा, या जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बता दीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह आप सुनते रहिए, देखते रहिए और ज़रूर इसके ऊपर बात बड़ी मेहरबानी होगी जी। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह ऐसा करते हैं, इन सवालों के जवाब दे देते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं बाकी सवालों की तरफ आएंगे। और जितने भी लोग ऑन द लाइंस हैं उनसे दरख्वास्त है आप डटे रहें, ज़रा थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा। आई रियली अपोलोजाइज़, क्यों वरना सब कॉलें इकट्ठी ले लूँ तो फिर वो वक़्त थोड़ा होता है और सबका जवाब नहीं मिलता। तो इनका जवाब दे देते हैं और उसके बाद फिर बाकी कॉलों की तरफ आएंगे। अच्छा, आपने सवाल किया कि अगर न्यू बॉर्न यानी बच्चा जब पैदा होता है या बच्ची पैदा होती है तो 7वें दिन आपको 3 काम करने होते हैं। एक तो ये कि उसका नाम मुकर्रर करना होता है कि आज के बाद इस बच्चे को हम अबू बकर कहेंगे या उमर कहेंगे, या ये बच्ची है तो इसको हफ्सा कहेंगे या इसको आयशा कहेंगे, जो भी उसका नाम है वो उसको नाम देंगे। तो उसका नाम मुकर्रर करना, सोचते रहें आप पूरा हफ्ता, लेकिन 7वें दिन आप कहेंगे इसका नाम मुकर्रर करेंगे। दूसरा काम आप अकीका करेंगे 7वें दिन, लड़के की तरफ से 2 छोटे जानवर और लड़की की तरफ से 1 जानवर। और तीसरा काम आप ये करेंगे कि उस बच्चे या बच्ची का सर मुंडवाएंगे, यानी हलक करवाएंगे, शेव करेंगे उसके सर को। अब सवाल ये होता है कि वो जो बाल हैं उसके साथ क्या करें। तो अगर आप देखेंगे तो माक़बल के अंदर किताबों के अंदर ये लिखा था कि आपके जो बाल हैं उनको दफन कर दो, इसी तरह आपके जो नाखून हैं उनको दफन कर दो। उसकी वजह यह है कि उस ज़माने के अंदर जैसे आजकल हमारे यहाँ डस्टबिन्स होते हैं या कूड़ा करकट की जगह होती है या इसी तरह रिसाइकलिंग प्लेसेस, उस ज़माने के अंदर तो थी नहीं। और अगर बाल कटा कर वैसे ही फेंक दें, मर्द भी अपनी जो ख़त वगैरह करने के बाद उसको वैसे ही फेंक दें, तो ये किस्म की गंदगी भी फैलती है
اور بال بال بار ہر جگہ، اور بال چونکہ یہ ہلکے ہیں، یہ ہوا کے ذریعے اڑتے ہیں تو ہر جگہ آ جاتے ہیں، کھانے کے اندر بھی، کپڑوں کے اوپر، ہر جگہ کے اندر آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اسی طرح ناخن جو ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کاٹتے ہیں تو وہ سخت ہو جاتے ہیں اور وہ انسان کو تکلیف بھی دے سکتے ہیں وغیرہ۔ تو اس لیے شریعت نے ہمیں اس وقت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی صحابہ کو کہ آپ اس طرح کریں، وہ جو بال ہیں یا آپ کے یہ ناخن وغیرہ ہیں ان کو دفن کر دو، تاکہ یہ کسی کو ڈسٹرب نہ کریں یا کسی کو اس سے تکلیف نہ ہو یا سامنے کوڑا کرکٹ نہ ہو، کیونکہ اسلام نے صفائی کا اور خوبصورتی کا اور ہائیجین کا بڑا ہی لحاظ رکھا ہے، طہارت کی بہت ہی ترغیب دی ہے، صفائی وغیرہ کی، پاکیزگی کی۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو دفن کر دو اور ناخن جو ہیں ان کو بھی دفن کر دو۔ آج کل چونکہ ہمارے پاس اس کو ڈسپوز کرنے کی فیسیلٹیز ہیں اور ہر آدمی اپنے گارڈن کے اندر اس کو دفن کر بھی نہیں سکتا، تو اس لیے اگر آپ نے یہ جو نائی ہوتے ہیں، جو بابرز ہوتے ہیں، ان کی یہاں اگر بال کٹوائے یا گھر پر بھی کٹوائے تو آپ بالکل ان کو ڈسٹ بن کے اندر یا جو ریسائکلنگ کی جگہ ہوتی ہیں آپ ان کے اندر آپ ان کو پھینک سکتے ہیں، دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں آپ کا باقی کوڑا کرکٹ ہے وہاں اس کو پھینک سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ جو روایات میں آتا ہے کہ جو آپ نے بال اتارے ہیں، شیو کیے ہیں، اس کی بقدر آپ چاندی کو صدقہ کر لو۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ صدقے کے ذریعے اللہ رب العزت آفات کو دور کرتے ہیں۔ اب یہ جو بچہ یا بچی پیدا ہوئی ہے، دنیا کے اندر آئے ہیں، تو آپ فوراً ہی اس کی طرف کوئی نہ کوئی صدقہ کر لو تاکہ اللہ رب العزت اس کے یعنی سر سے بلائیں جو ہیں، مصیبتیں جو ہیں، تکلیفیں جو ہیں وہ ٹال دے۔ اب کتنا صدقہ کرے؟ تو آسان بات یہ تھی کہ جو سر سے بال اترے ہیں اس کے بقدر، آج کل کے لحاظ سے تقریباً 10-12 پاؤنڈ بنتے ہیں۔ آپ اس کو غربا، فقراء، مساکین کو وے کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر کوئی وے کرنا چاہتا ہے تو اتنی چاندی دے دے، لیکن تقریباً ہم نے کچھ عرصہ پہلے اس کا حساب کیا تھا تو تقریباً 10 پاؤنڈ بنتے ہیں، 10-12 پاؤنڈ انسان اس کو صدقہ اپنی طرف سے کر لے۔ اگر زیادہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ صدقہ کر لیں، کیونکہ بڑی ہی خوشی کا موقع ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی یہاں ایک بچہ دیا ہے، بچی دی ہوئی ہے، بڑی ہی خوشی کا مقام ہے۔ چاہے آپ والدین ہیں اس بچے کے، چاہے آپ دادا دادی، نانا نانی ہیں یا رشتہ دار ہے، تو صدقہ کر لیں۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اتنی بقدر چاندی، تو بس اس کا یہی مطلب آج کل کے لحاظ سے 10-15 پاؤنڈ جو ہیں، 10-12 پاؤنڈ جو ہیں، آپ اس کو صدقہ کر لیں اللہ کے راستے میں۔ غربا فقراء کو بھی دے سکتے ہیں، مساجد مدارس کو بھی دے سکتے ہیں، طلباء کو بھی دے سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے عام ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے، یہ بھی نفلی ہے۔ اگر کسی نے یہ صدقہ کیا اس کو ثواب ملے گا، اور اگر اس نے صدقہ نہیں کیا تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو 3 کام ہیں، ان میں سے اخیرا جو میں نے عرض کیا تھا حلق، تو اس کے بارے میں سوال ہوا تھا۔ تو بالکل بال کو آپ جیسے باقی چیزوں کو ڈسپوز کرتے ہیں ڈسٹ بن وغیرہ کے اندر، تو آپ اس کو بھی پھینک سکتے ہیں بالوں کو، کیونکہ یہ باہر کسی کو تکلیف نہیں دیں گے اور باہر لترتے پھرتے بھی نہیں ہیں۔ کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ بال اس لیے ادھر چھوڑ نہ دو کہ بال کے ذریعے بہت سارے لوگ یہ جو جادو ہوتا ہے، جس کو لوگ کالا جادو کہتے ہیں، تو پتہ نہیں کالا کیوں کہتے ہیں، جادو، تو جادو جو ہوتا ہے لوگ بال کے ذریعے بھی کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اس شخص نے جادو کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر دیکھا کہ 2 فرشتے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ فلاں جگہ کے اندر آپ کے جو بال مبارک ہیں وہاں ہیں، اور اس شخص نے آپ کے بال مبارک کے اندر گرے ہیں، یعنی نوٹس، گرہیں لگائی ہیں، اور 11 گرے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے اٹھے تو صحابہ کو بھیجا، اور فلاں جگہ کے اندر کنویں کے اندر لمبا واقعہ ہے، اس سے نکال کر پھر دیکھا کہ یہ جو بال تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کنگھی مبارک کیا کرتے تھے تو ظاہری بات ہے کہ کچھ بال انسان کے گر جاتے ہیں، تو وہ جب گر گئے تو کسی طریقے سے اس شخص تک پہنچ گئے، تو اس نے جادو جو کیا تھا ان بالوں کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پھر جو معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ جو دونوں صورتیں ہیں، ایک ایک آیت پڑھتے رہے اور اپنے بال مبارک سے وہ جو گرا ہے، نوٹ جو ہے وہ کھلتا رہے. جب 11 کی 11 آیتیں پڑھ لی دونوں صورتوں کی، تو 11 کی 11 جو وہ گرے ہیں وہ کھل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو اس لیے کچھ علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ جادو بال کے اوپر ہوتا ہے، بال کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے بال کو ویسے ہی نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس کی حفاظت کر کے یا تو دفن کر دینا چاہیے تاکہ کسی کے ہاتھ اس تک پہنچ نہ سکے، ہو سکتا ہے اس لیے بھی کہا ہو. تو مختلف وجوہات ہیں، لیکن آج کل کے لحاظ سے آپ بالکل اس کو اپنے ڈسٹ بنز وغیرہ کے اندر ڈسپوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد والا سوال آپ نے پوچھا وطر کے بارے میں کہ وطر آیا سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے یا رات کو اٹھ کر پڑھنا چاہیے. تو حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، آپ کی آخری نماز رات کو وہ وطر ہونی چاہیے. تو اس لیے اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں رات کو تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا ہوں تو سونے سے پہلے پڑھ لے. جس وقت آپ اپنی عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کے فرض، اس کے بعد پھر سنت، نوافل وغیرہ جو کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، آخر میں آپ وطر پڑھ لیں. البتہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو، جیسے سائلہ نے پوچھا کہ میں رات کو تہجد کے لیے اٹھتی ہوں، تو اس کا پھر طریقہ، بہتر طریقہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے آپ نہ پڑھو اپنی وطر، بلکہ جس وقت آپ تہجد کے لیے اٹھیں تہجد پڑھ لو، اور تہجد پڑھنے کے بعد آخر میں پھر وطر پڑھ لو. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خود اپنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے تو آخر میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھ لیتے تھے. اس کے بعد آپ نے یہ پوچھا کہ صدقہ جاریہ، آپ نے کوئی مسجد بنائی یا کوئی اچھا کام کیا اور آپ نے اپنے بیٹوں کی طرف سے، ان کے نام کا مطلب ان کی طرف سے یہ صدقہ جاریہ کیا، اور آپ نے یہ پوچھا کہ ابھی تک وہ زندہ ہیں، تو آیا ہم زندہ کی طرف سے صدقہ یا صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل آپ کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہمیں ترغیب وغیرہ دی ہے اور احادیث مبارکہ سے تو پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کا ایصال ثواب یا ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، چاہے وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہو، یا چاہے ابھی تک وہ زندہ ہو، یا چاہے ابھی تک وہ زندہ یعنی دنیا کے اندر نہ بھی آیا ہو، پیدا بھی نہ ہو، تو آپ ان کی طرف سے وہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، صدقہ جاریہ ان کی طرف سے کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد والا سوال آپ نے جو پوچھا، آپ نے کہا کہ آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں اور وہ حج پر جانا چاہتے ہیں، اور حج پر جب جانا چاہتے ہیں تو ابھی تک انہوں نے بچیوں کی شادی نہیں کی ہے، تو آیا وہ بچیوں کی شادی پہلے کرے یا حج پر کرے؟ تو بہتر تو طریقہ یہ ہے کہ وہ بچیوں کی شادی پہلے کر لے، اگر شادی تیار ہے وغیرہ سب کچھ. لیکن اگر وہ تیار نہیں ہے اور وہ حج پر جانا چاہتے ہیں تو حج پر بھی جا سکتے ہیں، اس طرح کا حج اس کا قبول ہے. اور باقی آپ نے پوچھا کہ اس نے ابھی تک وراثت تقسیم نہیں کی، تو بھائی یہ بڑے مسائل ہیں، کاش وقت ہوتا تو ضرور بتلاتا کہ وراثت کو جتنا جلدی ہو سکے تقسیم کرنا چاہیے تاکہ سب کو اپنا اپنا حق جلد از جلد مل جائے. ایسا کرتے ہیں، پروگرام ختم ہو گیا ہے، دعا کے ساتھ مکمل کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما. یا اللہ، سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے. یا اللہ، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما. یا رب العالمین، جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا نصیب فرما. جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما. اور یا رب العالمین تو ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارا پروگرام ایوری منڈے اور ٹیوزڈے شام کو ہوا کرتا ہے، تو ضرور آپ خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی بتلائیں۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص کوئی اچھی بات سن کر اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ آپ نے ان کو بتلایا تو آپ کو بھی ضرور اس کا ثواب ملے گا۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔